بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر کچھ پریشانیاں آئیں تو ان کا ذکر کروں گا۔ تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر خوف کے حالات بھی پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خوف کے ذریعے آزمائیں گے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خوف کے کتنے مواقع آئے ہیں۔ آپ غور کریں، ہجرت کا سفر کرنا چاہتے تھے اور غار کے گرد قریش مکہ کے لوگ ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہیں کہ آپ باہر نکلیں تو آپ کو شہید کر دیں۔ آپ ذرا محسوس کریں کہ باہر لوگوں نے گھیرا کیا ہوا ہے اور انسان اندر گھر میں اکیلا ہو تو دل پر کیا کیفیت ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے نکلے تو غار ثور میں پہنچے۔ مکہ کے لوگوں نے انعام متعین کر دیا کہ جو ڈھونڈ نکالے گا اسے 100 اونٹ اس کو انعام دیں گے۔ مکہ مکرمہ کا ہر بوڑھا جوان پہاڑوں کی طرف نکل گیا کہ ہم ڈھونڈیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ کفار غار کے دروازے پہ اتنا قریب آ گئے تھے کہ ہم ان کے پاؤں دیکھ رہے تھے۔ اگر وہ نیچے جھک کے دیکھتے تو شاید ان کی نظریں ہم پر پڑ جاتی۔ اندر انسان چھپا ہوا ہو اور جان کا دشمن دروازے پر اتنا قریب پہنچ جائے تو کتنا خوف دل میں ہوتا ہے۔ پوری زندگی ہم میں سے اکثر نے تو خوف کا کبھی تجربہ نہیں کیا ہو جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ شیب ابی طالب میں 2 سال کے لیے بچوں سمیت بند کر دیا گیا، کھانے پینے کی چیزیں نہیں جاتی۔ سوچئے کیا کیفیت ہوگی۔ کوئی بھی اپنا نہیں تھا، حتیٰ کہ ایک چچا جو تعاون کرتے تھے انہوں نے بھی بلا کے کہہ دیا کہ بھتیجے میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میں اٹھا نہ سکوں۔ اب پیچھے کون رہا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت چچا سے جواب میں فرمایا تھا، چچا اگر ایک ہاتھ پر سورج دوسرے پہ چاند رکھ دیا جائے تو بھی جو پیغام میں لے کر آیا ہوں وہ پہنچانے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف کو بھی برداشت کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بھوک کے بھی حالات آئے اور بھوک کو بھی برداشت کی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبوت کے جو 23 سال تھے ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں 3 متواتر دن ایسے نہیں آئے کہ تینوں دن پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو۔ ایک دن کھانا کھایا تو دوسرے دن فاقہ، 2 دن کھایا تو تیسرے دن فاقہ۔ ہمیں دن میں اگر 3 دفعہ نہیں تو 2 دفعہ تو مل ہی جاتا، اگر 2 دفعہ نہیں تو 1 مرتبہ تو ہر بندہ کھا ہی بیٹھتا ہے۔ ہمیں تو بھوک کا پتہ ہی نہیں کہ بھوک کیا ہوتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر بھوک برداشت فرمائی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کئی مہینے ہمارا 2 چیزوں پر گزارا ہوتا تھا، ایک کھجور پر دوسرے پانی پر۔ کھجور کھا لیتے تھے، پانی پی لیتے تھے، مہینے اس طرح گزرتے تھے۔ فرماتی ہیں کہ ہمارے چولہے کے نیچے زمین پر گھاس اگاتی تھی۔ چولہے میں گھاس اس وقت اگتی ہے جب مہینوں آگ نہ جلے۔ ہے کوئی بندہ اس دنیا میں جو کہے کہ میرے گھر کے چولہے میں آج گھاس اگائی ہے؟ بھائی ایک دن ہی پکے گا، دوسرے دن نہیں تو تیسرے دن نہیں چوتھے دن آخر آگ جلے گی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں چولہے میں گھاس اگتی تھی۔ آپ سوچئے کیسی بھوک برداشت کرنی پڑتی تھی۔ چنانچہ ایک واقعہ سن لیجئے پھر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر میں 4 روٹیاں بنائیں، ایک حضرت علی رضی اللہ کو دی، ایک سیدہ حسن رضی اللہ کو دی، ایک سیدہ حسین رضی اللہ کو اور ایک اپنے لیے۔ جب کھانا کھانے بیٹھی تو دل میں خیال آیا کہ فاطمہ تم کھانا تو کھا رہی ہو، پتہ نہیں تمہارے ابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کھانے کو ملا کہ نہیں ملا۔ انہوں نے اپنی آدھی روٹی بچا لی اور اپنی چادر
میں اس کو لپیٹا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال کیا، فرمایا، پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا ابا حضور میں آپ کے لیے یہ ہدیہ لائی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روٹی کا ٹکڑا اپنے ہاتھ میں لیا، اس میں سے ایک لقمہ توڑ کے منہ میں ڈالا اور فرمایا، فاطمہ مجھے قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آج تیسرا دن گزر گیا ہے، میرے منہ میں کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں گیا۔ اتنی بھوک برداشت کرنی پڑتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مالی حالات بھی ایسے ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نقش اموال کے امتحان بھی آئے۔ جب ہجرت کی تو ہجرت کے وقت کوئی اپنے ساتھ کنٹینر تو بھر کے نہیں لائے تھے، تنہا سفر کیا تھا، جو تھا وہ مکہ مکرمہ میں رہ گیا تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کے مال پر بھی قریش مکہ نے قبضہ کیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مال تھا اس پر بھی قبضہ کر لیا۔ زندگی میں ایسی قربانیاں کبھی ہم نے دی ہیں؟ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جانی حالات اور جان کا نقصان بھی برداشت کیا۔ ہمارے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے گھر کے افراد دادا پر دادا تو فوت ہو گئے، مگر باقی سارے حضرات سے تو سلامتی کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مبارک زندگی میں دیکھیے، سیدہ زینب رضی اللہ عنہ وفات پا گئی، سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ وفات پا گئی، کلثوم رضی اللہ عنہ وفات پا گئی۔ اللہ نے بیٹے عطا کیے، وہ بھی وفات پا گئے، پھر بیوی بھی وفات پا گئی۔ کتنے گھر کے لوگ تھے جن کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دفنایا۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں تو ہمارا تو کوئی اتنا تجربہ نہیں جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبتیں آئی، مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر فرمایا۔ ہم بھی تو صبر کریں، بے صبری سے ہوتا کیا ہے؟ بے صبری سے صبر کا ثبوت ختم ہو جاتا ہے، مصیبت تو نہیں ٹلا کرتی، پھر بے صبری کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ بلا کی زینت صبر کرنے میں ہے۔ اگر زندگی میں مشکل حالات آ جائیں تو یہ بھی تو سوچیں کہ اللہ نے اچھے حالات بھی تو رکھے ہیں۔ اگر غور کریں تو ہماری زندگی میں آسانیاں زیادہ ہیں، مشکلات تھوڑی ہیں، صحت زیادہ ہے، بیماری تھوڑی ہے، خوشی زیادہ ہے، غم تھوڑے ہیں، پیٹ بھرے کی حالت زیادہ ہے، بھوک تھوڑی ہے۔ اس لیے اس سے معلوم ہوا کہ نعمتیں زیادہ ہیں اور غم اور پریشانیاں تھوڑی ہیں۔ اس کو کسی عالم نے خوب کہا کہ اس محبوب کا لطف تو ہر وقت ہے اور اس کا خوف ہونا یا ناراض ہونا وہ کبھی کبھی۔ تو دیکھیں اللہ کے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر یعنی کہ تکلیفوں کے پہاڑ آئے، لیکن انہوں نے صبر سے برداشت کیا، اور پھر اللہ نے صبر کا صلہ جو دیا وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ تو اللہ ہمیں بھی صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمت عطا فرمائے، آمین۔